قابل عزت احترام حاضرین کرام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کی بے حد حمد و ثنا کہ جس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس کے گھر میں اس کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے ماہ مقدس کے بارے میں ہم تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا کرے ہمیں وہ ماہ مقدس نصیب بھی ہو اور اس میں اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، یہ ماہ مقدس کو اور قرآن کو نسبت ہے یار۔ اس ماہ مقدس کو رب نے عظمت والا مہینہ بنایا، اس کے بارے میں قرآن کی آیت نے ہمیں سمجھایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس ماہ مقدس کی نسبت قرآن سے یہ ہے کہ رب نے اس مہینے میں قرآن اتارا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے اس ماہ مقدس کی ہر گھڑی کو دگنا کر دیا، چگنا کر دیا۔ رب نے برکتوں سے، رحمتوں سے اپنی خاص عنایات کا اس ماہ مقدس میں خاص تعلق جوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، تاریخ اسلام نے بتایا کہ جب میرے اور آپ کے محبوب ترین، محبوب کل کائنات، بلکہ محبوب خالق کائنات سید الانبیاء جب تشریف لائے تو وہ زمانہ جہالت کا زمانہ تھا، ہر طرف کفر و شرک کی تاریکی چھا چکی تھی، اور اس وقت عرب کے کئی بڑے بڑے شعراء اقلیم سخن اور کلام کے تاجدار ہوا کرتے تھے اور فصاحت و بلاغت کے شاہ سوار ہوا کرتے تھے، ان کو اپنے کلام پر ناز تھا، مگر اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو جو کلام قرآن مجید عطا کیا، فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیار دیا، اور یہ پھر جو فصاحت و بلاغت کے شہنشاہ تھے وہ سر جھکائے قرآن کے آگے کھڑے نظر آئے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ حقیقت ہے۔ اور جب اللہ کے حبیب رب کے کلام کو پڑھتے تھے، فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر جب گفتگو فرمایا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کوئی سمجھے کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ کے حبیب جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو پھر کفار کے بڑے بڑے نامور شعراء جن کو اپنے کلام سخن پر ناز تھا، وہ بھی انگشت بدنداں نظر آئے۔ لوگوں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کفار نے جب اس پر غور و فکر کیا تو یا تو پھر قرآن کی حقانیت کو تسلیم کیا، نبی کی نبوت کو تسلیم کیا، یا پھر انہیں کہنا پڑا کہ ہم عاجز ہیں، کلام کی فصاحت بلند ہے۔ اپنی ان
کمالات کی دنیا سے خیر باد ہونا پڑا کہ جو ہمارا ڈنکا بجتا تھا، جو ہماری طوطی بولتی تھی، اس قرآن کے آگے ہمارے چراغ گل ہیں۔ ہاں، اللہ اکبر۔ وہ کیوں نہ اللہ کے پاک نبی کی اس گفتگو پر، میرے آقا نے فرمایا مجھے رب نے جوامع الکلم بنا کر بھیجا ہے، میری بات تو ہوتی ہے مختصر، میری ہوتی جامع ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اللہ نے اس قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ نے فرمایا لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی۔ موعظہ، قرآن کا ایک نام موعظہ بھی ہے، اور جو کچھ دلوں میں امراض ہیں ان کے لیے شفا بھی ہے۔ قرآن موعظہ بھی ہے، شفا بھی ہے، وہدی اور سامان ہدایت بھی ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور فقط ہدایت نہیں، یہ رحمت بھی ہے۔ چار صفات قرآن اپنے چار ناموں سے ناطق ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے رب کی طرف سے اس شان سے میرا کلام آیا، یہ تمہارے لیے نصیحت بھی ہے، یہ تمام امراض کے لیے شفا کا درجہ بھی رکھتی ہے، یہ کتاب ہدایت کا سر چشمہ بھی ہے، اور اللہ کی رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ فرمایا سراپا مومنوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ شرط یہ ہے کہ مومن اس قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھے۔ یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم اس قرآن کو ہر سال پورا ایک مہینہ ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ، معیار کے ساتھ اور انتظار کے ساتھ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ لوگوں، قرآن ہمارے لیے تو سراپا ہدایت، رہنمائی اور شفا کا، نصیحت کا درجہ رکھتا ہے نا، اس سے بڑھ کر کوئی اور کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن ایسے مسلمان ہوتے ہوئے ہم اس قرآن سے جو زیادتی کر رہے ہیں، ہم ہر چیز کو پڑھتے ہیں تو توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کوئی رسالہ، کوئی کہانی، کوئی پمفلٹ، کوئی اخبار کا ٹکڑا ہاتھ لگ جائے، ہم جیسے ہی ختم کرتے ہیں اس کی سٹوری کہانی فوراً سنا دیتے ہیں۔ یہ زیادتی نہیں ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہیں پر پتہ نہیں ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہ شوق ہی نہیں ہے، یہ کام فقط علماء کا ہے۔ وہ اللہ کے بندے ایسے مسلمان ہونے کے قرآن کو سمجھنا فرض ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کم از کم زندگی میں ایک بار تو قرآن کا ترجمہ پڑھ لینا، حق تو ادا کریں کہ قرآن کی بولی سمجھ آئی ہے کہ قرآن کیا کہتا رہا مجھے۔ قرآن کو ٹائم دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگوں، قرآن تو اپنے جس معیار پہ آئی اس کی تو کوئی کمی نہیں آئی، نہ ان کے الفاظوں میں کمی آئی، نہ زبر زیر میں آئی، نہ نقطے میں آئی، نہ ان کے مفہوم و مطالعے میں کوئی کمی آئی ہے۔ قرآن اسی طرح اپنے جوبن کے ساتھ ہمارے گھروں میں موجود ہے، مگر وہ طاق میں الماریوں میں پڑا ہوا ہے۔ ہم اپنی زندگی اور آخرت کا حل کسی اور کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن پر توجہ دیں، اور قرآن وہ واحد کتاب ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم، یہ بعد میں صحابی ہو گئے، آپ فرماتے ہیں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے پاک نبی صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، قرآن کی سورت مریم کی تلاوت ہو رہی تھی۔ جبیر بن مطعم نے
اسلام قبول نہیں کیا تھا، غیر مسلم تھے، نبی کی دربار میں آئے کسی جستجو کے لیے، صبح کا ٹائم تھا، نماز ہو رہی تھی، تلاوت قرآن جب ہو رہی تھی تو غور سے قرآن کو سنتے رہے، سورت مریم بھی پڑھی، سورت حامیم بھی پڑھی۔ اس وقت اللہ کے محبوب قرآن کی سورت پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے قرآن پڑھا، پڑھتے پڑھتے جب قرآن کی اس آیت مبارکہ پر پہنچے کہ اللہ کا عذاب، ان عذاب اللہ، عذاب کی جب بات آئی کہ اللہ کا عذاب بے شک آ کر ہی رہے گا، لواقع، واقع ہونا، اللہ کا عذاب ہو کر رہے گا اور کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہوگا، ما لہو دافع، اس کو ٹالنے والا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت جبیر بن مطعم ابھی مسلمان نہیں ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ اللہ کا عذاب میری طرف بڑھ رہا ہے۔ قرآن کے ان الفاظ کی ایسی تاثیر نے میرے دل پر اثر کیا، میرے جسم کا ایک ایک بال لرز اٹھا، میں مجبور ہو گیا کہ حضور کا دامن پکڑو اور مسلمان ہو جاؤ۔ قرآن کو کفار نے جب غور و فکر سے سنا تو وہ تاریکیوں سے نکل کر روشنیوں میں داخل ہو گئے۔ یہ قرآن کی تلاوت کا اثر ہے۔ لوگوں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم پر کتنا اثر ہوتا ہے؟ کیوں اثر نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم اس میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر و تفکر نہیں کرتے، ہم اس میں سوچ و بچار نہیں کرتے، ان کی گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی کافر بھی قرآن کی تلاوت پر سنتے ہوئے غور کرے گا تو اس پر بھی قرآن کا اثر ہوگا۔ آج وہ حضرت جبیر بن مطعم کے نام سے مشہور ہے، آج رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ متصف ہیں، ہر خاص و عام کی زبان پر ان کا نام آئے تو ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہیں غور و فکر کیا تو اسلام کی دولت ملی، اسلام کی روشنی ملی، ہدایت کا راہ ملا، رب کی رحمت برس گئی۔ غور تو کرو نا۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ اس کشمکش میں ہے کہ رمضان شریف آتا ہے نا، ہمارے وہ حضرات جو فاسق ہوتے ہیں، سارا سال وہ داڑھی منڈاتے ہیں، میں رمضان میں مصلی پہ آ جاتے ہیں۔ جو داڑھی منڈا کے مصلی پہ آ جائے، ایک مہینے کے لیے داڑھی رکھ لیتے ہیں، وہ کسی کی نماز نہیں ہوتی، فاسق کی نماز امامت نہیں ہوتی۔ ایک فیشن بن چکا ہے، سارا سال جناب مصروف رہو، اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزارو، ایک مہینے میں نیت کر لو کہ جی ہم نے نیت کر لی ہے، بس مصلی پڑھانا ہے، اور ہم نے بھی نیت کر لیا ہے جی یہ مفت میں مل جائے گا، سستا مل جائے گا، اس کے پیچھے انتظام کر لیتے ہیں۔ قرآن کی قدر نہیں کی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من اکرمہم فقد اکرمنی، جنہوں نے ان حفاظ کی عزت کی نا، یہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے۔ من اکرمہم فاکرمنی، جس نے ان حفاظ کی عزت کی انہوں نے میری عزت کی۔ یار ہم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ حافظ اور باعمل۔ میرے نبی نے اسی حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کو یاد کرے، پڑھے اور یاد کرے، اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے، اللہ ان کے
قریبی رشتے داروں کے حق میں ان کی شفاعت قبول کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ قرآن پڑھے، اس کو یاد کرے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھے، قرآن نے جس کو حرام کیا اس کو حرام سمجھے، یعنی وہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارے۔ رب نے ان کے لیے اپنے محبوب کی زبانی کہلوا دیا کہ اس شخص کے لیے 10 آدمیوں کی شفاعت کا حق بنتا ہے، وہ جس کو چاہے گا لے جائے گا جنت۔ یہ قرآن کی عزت ہے یار۔ رب حافظ قرآن کی عزت یوں کرے گا۔ اچھا، حافظ قرآن ہو، یاد کرے، عمل کرے، رب عزت دیتا ہے۔ جو حافظ قرآن بھی نہ ہو، حلال کو حلال بھی نہ سمجھتا ہو، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کرتا ہو، زبان بھی بد رکھتا ہو، نہ بڑے کی عزت نہ چھوٹے کی عزت، ماں باپ بھی اس سے نالا ہوں، دوست بھی ان سے نالا ہوں، ہمسائے کو بھی اس سے شکایت ہو، اس کا کیا بنے گا یار؟ فقط حافظ قرآن بننے سے 10 آدمیوں کا شفاعت کا اللہ حق نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب سے کہ کہو ان کو حافظ بنے، قرآن پڑھے، اس کو یاد کرے، پھر قرآن نے جس کو حلال کیا اس کو حلال جانے، جس کو حرام کیا اس کو حرام جانے، پھر میں شفاعت دوں گا اس کو۔ حق شفاعت پھر رکھے گا۔ نمازیوں کی تو شان ہے تے بے نمازیوں کی، کبھی غور کیا ہے؟ قرآن کی تاثیر دیکھنی ہو تو یار قرآن و حدیث سے دیکھو۔ حضرت جبیر بن مطعم جیسے قریش کے بڑے شعراء میں، فصحاء میں ان کا نام تھا، لیکن عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا خطیب بھی تھا، ساحر البیان بھی تھا، فصیح اللسان بھی تھا، اپنے دور کا، اپنے وقت کا، اپنے زمانے کا بہت بڑا فصیح و بلیغ کلام کرنے والا، اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، اس کی بھی داستان آئی ہے۔ جب انہوں نے میرے نبی کے کلام کو سنا، قرآن کو سنا تو چیخ اٹھا، اس نے کہا لوگو، اس محمد کا یہ کلام نہ تو شعر ہے، نہ تو جادو ہے، نہ تو کہانت ہے، ارے یہ وہ کلام ہے جس نے مجھے پاؤں سے لے کر سر تک متاثر کیا ہے، اس کی ایک ایک بات و کلام کا کوئی جواب ہی نہیں۔ اور ہم تو قرآن کو سننے کے لیے کہتے ہیں مولوی صاحب کہیں کاری کوئی ہو جیا رکھو جڑا یا ملون دے تا ملون ککھے، ٹھا پا والا ہو، واضح الفاظ نہ ہو۔ قرآن پہ غور کرنا تو کجا، قرآن کو سننے کے لیے جو سال میں ایک بار موقع ملتا ہے ہم تھک جاتے ہیں، کوئی 4 پہ بھاگ رہا ہے، کوئی 8 پہ، کوئی 12 پہ، نہیں ہے سکت و ہمت، اور میاں تھک گئے ہیں۔ اگر ڈی ایچ کوئی پروگرام ہو، کرکٹ کا ہو یا کوئی نمائش ہو، ساری رات ایک ٹانگ پہ چلتے رہتے ہیں، وہاں پہ نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاندھوں پہ بھی اٹھائے ہوتے ہیں مگر تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہاں پہ کاندھے کیا اتار کے تم کھڑو اور سیدھے دربار رب العزت میں پہنچو، اور آگے قرآن پڑھنے والا تو پڑھ رہا ہے، اس نے تو خدا کے کلام کی تلاوت کرنی ہے، تمہیں موقع ہے ذرا جم کے کھڑے ہو جاؤ، قرآن تو مکمل سنو یار، یہ تو سعادت حاصل ہو۔ لیکن کون کہے، اولاد کے لیے تو تھکاوٹ برداشت کی، محنت کی، مشقت اٹھائی، یہ بتا دین کے لیے بھی کوئی مشقت اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ اس کے لیے بھی کوئی تھکاوٹ کو برداشت کیا کہ نہیں کیا؟
بچوں کی شادی پر بوڑھا باپ، میں نہیں کہتا اس منبر پہ، مگر آپ کی یاد دہانی کے لیے وہ بھی جھومر تاڑی پہ لگا ہوا ہوتا ہے، نہ بڑھاپا یاد ہوتا ہے، کچھ بھی یاد نہیں، اس سے آگے کام ہو جاتا ہے، مگر وہ ساری رات 2-3 بجے تک رہتا ہے۔ بیٹے کی جو شادی ہوئی ہے، قرآن کی شادی پر تجھے توفیق نہیں ملی، کبھی شوگر کا بہانہ، کبھی دل کا عارضہ، نہ روزے کبھی دل کو کچھ کہتے ہیں نہ شوگر کہتا ہے۔ ایمان مضبوط رکھ، قرآن پہ غور کرنے کا موقع ملا تھا، پڑھ کوئی اور رہا تھا، غور تم کرتے، کتنا مزہ آتا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، زماد بن ثعلبہ اس نے اپنے ساتھ بیتی کہانی سنائی، یہ حدیث پاک میں ہے، یہ بھی صحابی بن گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں مکہ کی سرزمین ہے، اللہ کے نبی کے پاس میں ملاقات کے لیے آیا، کیا دیکھتا ہوں میرے آقا مکہ کی بازار سے گزر رہے ہیں، آپ کے ساتھ نوجوان ہیں، آپ کو کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، میں حاذق حکیم و طبیب تھا، دانا تھا، حاذق کا معنی دانا، سمجھدار، میں سمجھدار حکیم تھا، طبیب تھا، میں اس جنون و پاگل پن کی بیماری کا علاج بھی جانتا تھا۔ مجھے جب خبر ملی، میں نے جب سنا کہ لوگ محمد کو مجنون کہتے ہیں، میں نے کہا محمد میرے پاس اس بیماری کا علاج ہے، کہو تو میں علاج کروں۔ اللہ کے پاک نبی نے قرآن کی تلاوت فرمائی، اللہ کے پاک نبی نے جس وقت قرآن کی تلاوت فرمائی، یہ شخص کہتا ہے اللہ پاک کی قسم سوا ایمان لانے کے میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں حیران تھا، دنیا مجھے بڑا فصیح و بلیغ مانتی ہے، مگر مکہ کے لوگ اسے مجنون کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ مجنون نہیں ہے، اس کا کلام بڑے اعلیٰ معیار کا ہے، ان کی گفتگو بڑی اعلیٰ۔ اللہ اکبر۔ کفار نے جب اللہ کے پاک پیغمبر کی گفتگو پر غور کیا نا، تو رب نے انہیں کفر کے اندھیروں سے نکالا، اسلام کا دامن تھما دیا، ہدایت کا راستہ دکھایا۔ لوگوں، وہ کلام قرآن جن پر کافر غور کرے اسے ہدایت ملے، ارے اگر مومن غور کرے تو خود رب سے ملاقات کرے، قرب خدا ملے اور قرب رسول ملے، جن سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، ان کو ہدایت کی روشنی اور مزید ملے۔ لیکن ہم اس معاملے میں قرآن سننے کے لیے بھی اتنا آمادہ نہیں ہوتے جتنا کہ ہم سے تقاضا کیا، ایز اے مسلمان ہونے کے ہمارا حق بنتا ہے نا ہم قرآن کی بات سنیں۔ تو ایسی قرآن سے زیادتی کیوں ہے؟ قرآن ہمیں نہیں آتا، تلاوت ہم نہیں کرتے۔ کیا آپ لوگ تہیہ کر سکتے ہیں کہ جب مسجد میں آئیں 10-5 منٹ پہلے آئیں قرآن کی تلاوت کریں، اٹھائیں قرآن کو زیارت کر لیں؟ مسجد میں آ کر جو زیارت ہم نہیں کرتے، گھر میں دھوڑ زیارتیں کرتے ہوں گے۔ یہ باتیں تو سچی ہے نا، کوئی اور تو ہمیں نہیں کہے گا، ہم نے اپنے آپ کو کہنا ہے کہ بتا اے بندہ خدا تو نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ قرآن اس لیے تو نہیں آیا نا کہ فقط علماء اس کو پڑھیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے اور ہم فقط کھانے پینے سونے کے لیے آیا، ایسا تو مسئلہ نہیں ہے نا۔ یہ مائع مقدس جو بنایا گیا ہے، ہر خاص و عام کو دعوت دی گئی ہے، کسی کیٹیگری کا کوئی لحاظ نہیں ہے،
ہر غریب و امیر اللہ کے گھر میں آ کر قرآن سنے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پھر کیا ہو گیا ہے؟ غریب کا تو رونا روئیں کہ وہ غریب ہے، مزدور ہے، وہ بہانہ بنا کے، لیکن اس کا بہانہ آگے نہیں چلے گا، اس کا یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ 11 مہینے تھوڑے ہیں، 1-1.25 گھنٹہ ایک مہینے میں وہ بھی نہیں نکال سکتا قرآن سننے کے لیے۔ اور اس کی تیاریوں کو دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ بازار میں مسلمان کیا ہے، دوسرے بھی شامل ہو چکے ہیں خریداری میں، لیکن ہوتے سارے مسلمان ہیں۔ روزے نہیں رکھنے، نمازیں جا رہی ہیں، روزے جا رہے ہیں، تراویح کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی بہانہ بناتی ہیں، جی ہمیں تو کوئی مسئلے بتانے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، جی ہم اکیلے پڑھیں تو ذوق ہی پیدا نہیں ہوتا، بس وہ بھی 2-4 پڑھ کے سو جاتی ہے، بعض تو پڑھتی نہیں ہے نا۔ مولوی صاحب بغیر روزے، بغیر تراویح کے روزہ ہو جاتا ہے؟ ہاں ابھی بھی ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے آؤ، یہ مرکزی جامع مسجد ہے، قرآن سننا ہے آپ لوگوں نے، اور یہاں اس مدرسے میں باپردہ 4 دیواری ہے نا، باپردہ انتظام ہے۔ اسی امام کے پیچھے خواتین کی تراویح کا بھی انتظام ہوگا، آئیں آپ بھی پڑھیں، خواتین کو وہ دروازہ ہے، ماحول بنانا ہے نا، ماحول دینا ہے نا۔ اس علاقے کا بہترین بچیوں کا ادارہ ہے، کوئی اور یہاں قریب ادارہ نہیں ہے، اس انداز سے جو بنایا گیا ہو، اب تو ماشاءاللہ کافی بہتر ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ رمضان کی 1 سے لے کر 20 تک معلمہ یہاں پہ ترجمہ اور تفسیر قرآن کے ساتھ ضروری مسائل جو خواتین کو درپیش ہیں وہ بھی بتائیں گی۔ تو ہم اپنی عورتوں کو کیوں نہیں بھیجتے؟ بازار میں لے کے تو جاتے ہیں، اور مسجد میں لے آنا مردوں کے ساتھ تو نہیں ہے نا۔ اگر زمانہ نبی دیکھا جائے تو نبی کے پیچھے صحابہ کے پیچھے صحابیات ہوتی تھی، کوئی 4 دیواری نہیں ہوتی تھی، کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ زمانہ اعلیٰ تھا، مگر فتنے کی وجہ سے خواتین کو مسجد میں روک دیا گیا۔ اب ادھر تو نہیں روکا گیا نا، بازار سے بھی روکا گیا، مگر بازار سے تو ہم باز نہیں آتے، ہم مرد بچے گھروں میں جناب ان کو چپ کراتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں جناب وہ شاپنگ کرتی ہیں، اور مدارس میں نہ ہماری بچیاں آتی ہیں نہ ہمارے بچے آتے ہیں، تو جواب تو دینا پڑے گا نا۔ کیا یہ منظر یاد نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے الف لام میم حرف بل، الف حرف لام حرف و میم حرف، فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف لام میم، الف اور حرف ہے، لام اور حرف ہے، میم اور حرف ہے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ مٹ جاتے ہیں۔ بتا یار اور کیا چاہیے؟ میں نہیں کہہ رہا جس نے قرآن پڑھ کے سنایا کہ لوگوں یہ اللہ کا کلام ہے، اس نبی محترم محتشم امام الانبیاء نے بتایا لوگوں اس الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی، 30 درجے بلند ہو جائیں گے۔ ہم قرآن اسی کو نہیں پڑھتے جس پر بخشش کا اللہ نے جو ہے وہ مہر ثبت فرما رکھی ہے۔ دعا کرو اللہ پاک سب کے بچوں کو